میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ میں جو ویلاگ کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ اگلے چند ہفتے میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، اور سفر تو یہاں پاکستان کے اندر ہی ہے، اور اس سے کہانیاں جو بھی نکلیں گی وہ ذرا غمناک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی غریب اور مارجنلائز کمیونٹی کے ساتھ میں ایک کام کرتا ہوں۔ تو وہ اب کیا وہ بندہ کہانیاں سنائے غمناکی کی، اور یہ کام میں ایک این جی او کے لیے کرتا ہوں۔ میں کو خود وہ مخیر حضرات میں سے نہیں ہوں کہ جو اپنے پیسے لگا کے وہاں پہ کام کر رہا ہو، کیونکہ اپنے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے لگانے کو۔ تو بہرحال وہ میں کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اس سے کہانیاں شاید ایک آدھی کوئی نکل آئے، تو جب میں 10 دن بعد واپس آؤں شاید آپ کو کچھ سنا سکوں، اور اس کے بعد میں 10 دن کے لیے پھر چلا جاؤں گا۔ ہم یہ کام جو دوسرا کام ہے، یہ میں جرمن کلچرل سینٹر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ کام ہم نے کچھ آج سے میرے خیال ہے کافی سال پہلے 2016 یا 17 میں شروع کیا تھا، کہ ہم کہیں نہ کہیں چاہتے تھے، آنا ماری شمیل ہاؤس کی ٹیم اور میں، اور ہم چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز بناتے تھے جو میں پریزنٹ کرتا تھا، اور وہ تھیں جرمن آڈینسز کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائن پاکستان جڑا ہے ایڈا بھی کوئی پیڑا ملک نہیں ہے گا، آ سکتے ہو تسی اتھے۔ تو پھر کرونے کا وقت آ گیا، رونے کا وقت، تو وہ پھر رک گئیں۔ تو اس بار ہم پھر جا رہے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے، اور جب اس کے بعد میں آؤں گا تو میرے پاس کچھ این جی او کا کام ہی ہے لکھنے کا، وہ کروں گا، اور پھر ایک میں بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ مجھے نہ پوچھیے گا کہ کہاں جا رہا ہوں، یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا ایک وہم ہے، توہم پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے میرے اندر۔ میں نہیں بتایا کرتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو یہ تکلیف نہ کریں برائے مہربانی کوئی بھی یہ پوچھنے کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ غریب لوگوں کی جو میں نے بات کی نا، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے حفیظ الرحمان صاحب تھے ایک، ان کا ایک آرٹیکل یاد آ جاتا ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بہت ایک سینئر افسر ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اور شہرت بڑی اچھی تھی ان کی، اور ویسے بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تو میرا خیال ہے کہ روکڑا کمانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے ادھر ادھر سے۔ تو حفیظ الرحمان صاحب ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہترین انسان تھے۔ آج اگر زندہ ہوتے تو شاید 107 8 9 سال کے ہوتے۔ میں انہیں کبھی ملا نہیں تھا، لیکن ان کے میں آرٹیکل ڈان میں پڑھا کرتا تھا 90 کے دہائی کے اندر، اور ایک ان کا آرٹیکل تھا ویٹنگ فار محمد انور۔ وہ بڑا انہوں نے جسے کہتے ہیں نا گوڑا آرٹیکل لکھا تھا۔ وہ تھا کہ وہ انڈیا کے کسی اخبار سے انہوں نے خبر پڑھی کہ انڈیا کے شہر مراد آباد سے ایک ریل چلی، مال گاڑی تھی، اور اس کا جو گارڈ تھا اس کا نام محمد انور تھا۔ وہ ظاہر ہے وہ گارڈ کا ڈبہ تو بالکل آخر میں ہوتا ہے، وہ گارڈ اپنے ڈبے میں کچھ کام کر رہا تھا، ریل چل پڑی، چلتی گئی، رفتار پکڑتی گئی، تیز ہوتی گئی، حتیٰ کہ محمد انور کو شک پڑا کہ کوئی چکر ہے، یہ جو ریل ہے نا، یہ اس میں ڈرائیور نہیں ہے، یہ جو جس سپیڈ سے جائے چلی جا رہی ہے اور بغیر ہارن بجائے وہ جاتی چلی جا رہی ہے، تو کچھ مسئلہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ محمد انور ڈبے کی چھت پہ چڑھا اور پھلانگتا ہوا جو وہ انجن کے اندر آیا تو واقعی وہاں ڈرائیور نہیں تھا، اور محمد انور نے وہ گاڑی جو ہے نا وہ روک لی۔ کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مراد آباد ہے مرادوں والا شہر، ترکی زبان کا لفظ ہے مراد، اور اس کا مطلب ہے خواہش، امنگ،
تو امنگوں والے شہر سے وہ ٹرین چلی تھی. تو حفیظ الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان بھی تو ایک مراد آباد سے ہی چلا تھا 1947 کے اندر، اور اب اتنے سال گزر گئے. اس وقت تو میرا خیال ہے 40-45 سال ہی ہوئے تھے جب حفیظ الرحمان صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. تو اور چلتا چلا جا رہا ہے، رفتار بھی کوئی خاص نہیں ہے. لیکن منیر نیازی صاحب نے کچھ لکھا تھا نا اس طرح سے کہ اس ملک پہ سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ رفتار ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. تو سفر تو ہم شاید کر ہی نہیں رہے، کیونکہ ہمیں ہر بار جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس نے یہی بتایا کہ وی آر ایٹ دا کراس روڈز. وہ ایسے لگتا ہے ہم وہیں کراس روڈز پہ ہی، وہ تالے تالے جسے ہم کہتے تھے یا مارک ٹائم کہتے تھے، ہم مارک ٹائم ہی کر رہے ہیں. تو حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بھی مراد آباد سے ہی چلا تھا، ایک مرادوں والی شہر سے، امنگوں والی جگہ سے چلا تھا. اور اب اتنے سال کے بعد ہم ابھی تک محمد انور کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی محمد انور آئے اور جو ایکسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے اس سے ہمیں بچا لے. ایک اور ان کا جو آرٹیکل تھا اس کا ٹائٹل مجھے نہیں یاد، وہ لکھتے ہیں کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، رہنے والے لاہور کے تھے. تو کہتے ہیں ایک بار چھٹیوں کے بعد لاہور سے وہ ریل پہ علی گڑھ واپس جا رہے تھے، کہیں 40s کی بات ہے. تو یہاں سے لاہور سے انہوں نے یہ الف لیلہ و لیلہ عربی زبان میں، وہ اس کی 7 جلدیں یا 6 جلدیں انہوں نے خرید لی تھیں، اور وہ ریل میں انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور ایک وہ پڑھ رہے تھے. اب آس پاس بیٹھے ہوئے مسلمان جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ عربی میں کچھ پڑھ رہا ہے. پڑھنی تو کسی کو بھی نہیں آتی، کچھ کو آتی ہے، سمجھ کسی کو نہیں آتی. یعنی ہماری جو مقدس کتاب ہے وہ ہے عربی میں، ہم پڑھ لیتے ہیں پر سانو سمجھ کچھ نہیں ہے جاندی کی لکھیا ہے بچ. تو وہ اب حفیظ الرحمان صاحب الف لیلہ و لیلہ پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ جنہوں نے پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ کہانیاں ہیں. وہ تو ایک داستانوں کی کتاب ہے، لیکن وہ عربی میں تھی. تو آس پاس بیٹھے ہوئے جو مسلمان تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور وہ بڑے نا وہ مجوسی ہوئی شکلیں بنا کے بڑے باادب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ گاڑی کی ہچکولوں سے کہیں ایک جو والیوم تھی وہ نیچے گر گئی. سارے مسلمان لپکے، پکڑی وہ کتاب، اس کو چوما، ماتھوں سے لگایا، اور وہ جو باقی جتنی بھی والیومز تھی وہ اٹھا کے اوپر والی برتھ کے اوپر رکھ دیں. تو ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ. حفیظ الرحمان صاحب نے لکھا تھا کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ عربی میں لکھا ہوا کیا کچھ ہے. تو یہ چونکہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں ہے نا، تو وہ اسی لیے ایک بچی جب ایک قمیض کے اوپر حلوہ لکھ کے، ظاہر ہے اردو یا فارسی یا عربی کی جو رسم الخط ہے وہ ایک ہی جیسی ہے، اس میں حلوہ لکھا ہوا تھا. تو وہ لوگوں نے کہا کہ جی توہین ہے، پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، کس چیز کی توہین ہو گئی. وہ لوگ مار رہے ہیں جو اس کو آگے تھے. یہ تھوڑا عرصہ پہلے کا ہی واقعہ ہے، یہاں اچرا لاہور کے اندر یہ ہوا. تو وہ ہمیں چونکہ بالکل کچھ پتہ نہیں ہے نا، تو وہ ہم ان چکروں میں ہیں. تو حفیظ الرحمان صاحب کی یہ جو داستانیں تھیں، میں نے کہا یہ جاتے جاتے سنا دوں، ایک اپنے سفر کے ساتھ جوڑ کے، اور دوسری ویسے ہی کہ جو ہمارے حالات کیا ہیں.